بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ آل عمران کی 140 نمبر آیت کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور یہ تو زمانے کے اتار چڑھاؤ ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، اور اللہ ظالموں یعنی مشرکوں اور کافروں اور ان گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اصل میں یہ سورہ آل عمران ایک تبصرہ ہے جنگ احد کے اوپر، جہاں ایک جیتی ہوئی جنگ تقریباً شکست کے اندر تبدیل ہو گئی تھی۔ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، اور گویا آگے جنگوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور اب یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ آخری امت ہے۔ تو ایک بہت بڑا سبق اس کے اندر دیا گیا ہے کہ دیکھو، تمہاری اصل کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے یا کچھ کوتاہی دکھاؤ گے اس کے اندر، تو تم دنیا میں دیکھ لو کہ تمہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور اللہ کی باتوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو، اس سے پہلے جنگ بدر میں تمہیں کتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو وہ بھی اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اب تمہارا امتحان ختم ہو گیا اور اب تم بس جنت کے مستحق ہو گئے، بلکہ ابھی ہم ہر اینگل سے آزمائیں گے۔ ابھی دوسرا پرچہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اب یہ دوسرا پرچہ اس انداز سے سامنے آیا ہے جنگ احد کی شکل میں۔ اس سے پہلے ان کا نقصان ہوا تھا، اب تمہارا نقصان ہوا ہے، تاکہ تمہیں جانچیں پرکھیں اور تمہاری تربیت کریں۔ تو یہ اصلی جو انسان کی کامیابی ہے وہ آخرت میں جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ ہر طرح کے حالات میں ڈال کے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس طریقے سے بتایا گیا کہ ہر اینگل سے ہم جانچیں گے کہ کون ہمارے بندے ہیں اور کون دنیا کے بندے ہیں، نفس کے بندے ہیں، انسانوں کے بندے ہیں۔ اور جب پوری طرح یہ بات ثابت ہو جائے گی، اس وقت ہمارا فیصلہ تمہارے سامنے آئے گا۔ یہ اور بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق سب جانتا ہے کہ کون اس کی رحمت میں داخل ہوگا اور کون تھوڑے دلے ہیں، راستے میں رک جائیں گے یا راستے کو تبدیل کر دیں گے، اس میں ٹیڑھ پیدا کریں گے۔ تو دوسری بات اس میں بتائی گئی کہ یہ جو تمہارے 70 مارے گئے ہیں، تم تو بظاہر دیکھ رہے ہو کہ یہ بس مارے گئے۔ منافقین بھی جو ہے خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جاتے تو ہم مارے جاتے، یا ہماری یہ بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، حقیقت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ مالک کو کیسے محبوب یہ بندے تھے، یہ اللہ سے فریادیں کر رہے تھے، جنت کی اور آخرت کے شوقین تھے، تو مالک فرماتا ہے ہم نے اس طرح شہید چھانٹے ہیں، ہم جنت کو رونق بخشنا چاہتے تھے اور ان کو عزت دینا چاہتے تھے، اس وجہ سے ہم نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان شہداء کو عرش سے اللہ تعالیٰ نے جھانک کے ان سے پوچھا کہ میرے بندو شہداء، کچھ اور چاہیے اور میں جنت میں اضافہ کروں تمہارے لیے؟ تو شہداء نے کہا مالک سب تیرے وعدے پورے ہو گئے، یہاں عیش ہے، آرام ہے، جنت کی نہریں ہیں، عرش الہی کے نیچے محلات ہیں سونے کے، جہاں بسیرا کرتے ہیں۔ تو بتائیے، جو دل میں آتا ہے وہ پیش ہو جاتا ہے، جو حکم دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے، ساری خوشیاں، سارے اللہ کے وعدے پورے ہو گئے، اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارے جو پیچھے رہ گئے بھائی ہیں وہ بھی اسی لائن کے اوپر ایمان کے وہ جو راستے پر چل پڑے ہیں، شرک و کفر کو چھوڑ کر اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، ان کو بھی ادھر ہی آنا ہے۔ اور یہ ہماری ایک آرزو ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ اور بڑھو آگے اور کمزوری نہ دکھانا اس معاملے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ پیغام بھی پہنچا دیا ان 2 آیات کے اندر: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اس انداز سے بتایا کہ یہ 2 آیتیں اس لیے نہیں آئی ہیں کہ شہداء کو پوجو پکارو اور یہ عقیدہ بناؤ کہ دنیا میں آتے جاتے ہیں، یہاں وہ زندہ ہے۔ نہیں، یہاں تو وہ روح نکلی ہے تو وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی بیوہ بیوی ہوئی ہے تو وہ شہید ہوئے ہیں، ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں تو وہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کو جو قبروں میں دفن کیا گیا ہے وہ زندہ سمجھ کے نہیں، ان کو میت سمجھ کے دفن کیا گیا ہے۔ اصل میں وہ جنت میں زندہ ہیں، احیاء فی الجنہ،
ان کا اس دنیا کے ساتھ بالکل اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شہداء احد میں شہید ہوئے تھے وہ بعد کی کسی جنگ میں نہیں آئے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے جنگجو تھے اس میں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے، اور پھر اس میں جتنے بھی شہداء ہوئے اگلی جنگوں میں نہیں آئے ہیں۔ اس سے پہلے گزرے ہوئے کتنے جنگجو مومن گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، وہ بالکل یہ جنگ بدر میں نہیں آئے ہیں، نہ جنگ احد میں آئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں یا روح کا کوئی کنیکشن ہو جاتا ہے، یہ خالص مشرکانہ باتیں ہیں اور قرآن کا انکار ہے۔ ابھی نیچے ایک بیان ان اہل حدیثوں کا، یہ جو خلیل الرحمن جاوید ہے، وہ اسی بات کے اوپر اپنا بیان کر رہے ہیں، اس کا بھی ذکر آ جائے۔ حالانکہ سارے اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، اور اس طریقے سے ان کے یہ عقائد مشرکانہ عقائد ہیں۔ احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، یہ سارے مردوں کے سننے کے قائل رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب اس کا انکار کرتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی روح واپس نہیں آتی ہے۔ عود روح فی القبر کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور یہ احمد بن حنبل کے ذریعہ ہے، اہل حدیثوں کے ذریعے، سلفیوں کے ذریعے، جس کو آگے بڑھایا ہے دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے، اس شرک کے اوپر قائم ہو گئے ہیں۔ اجرتی بھی ہیں، سارے کے سارے اجرتی ہیں۔ یہ جو ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، یقین کیجئے، اور اسی وجہ سے یہ حق اور باطل کو ملا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر چھپاتے ہیں موقع موقع کے اوپر، جس طرح یہ خلیل الرحمن جاوید ہے، یا قاری خلیل الرحمن ہے۔ ہمارے یہ جو جماعت کے اندر شرک ہے، سجدہ تعظیمی کا ایسا گما پھرا کے پیش کرتے ہیں، ان باتوں کو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو قرآن سے بالکل دور کرتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اسی چیز کو سارے انبیاء نے بیان کیا ہے کہ وہ اکیلا ہے، جس کے سامنے رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں۔ انبیاء نے کر کے دکھایا ہے، وہ ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرتے تھے، نہ کسی اور کو سجدے کرتے تھے، نہ کسی اور کی پکاریں لگاتے تھے، نہ کسی اور کے واسطے وسیلے دیتے تھے، نہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتے تھے، نہ تعویذ گنڈا، نہ امام، اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ مشرک قومیں جب ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، تب یہ ساری چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر آئی تھیں، اس طرح اس بگڑی آخری قوم، بگڑی قوم، یہ جو مسلمان جن کو کہتے ہیں، یہ اس عقیدے سے ہٹ گئے ہیں جو قرآن کا عقیدہ ہے اور جو نبی علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے۔ آج ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے، مسلک ہیں اور اجرت ہے ان کے اندر، تو یہ سارے کے سارے اس راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اور جب کبھی توحید کی دعوت اٹھے گی، اٹھ رہی ہے الحمدللہ، اور نظم و ضبط کے ساتھ، ایمان خالص کے ساتھ، سم و اطاعت کے ساتھ، لیکن عقیدے کی بالکل پختگی کے ساتھ جب یہ دعوت آگے بڑھے گی، تب رنگ جہاں بدلی ہوگا، تب انشاءاللہ یہ شرک و کفر کا جنازہ اٹھے گا۔